السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید۔ 14 دسمبر کو دنیا تیار رہے، سال کا آخری بدترین اور انتہائی طاقتور سورج گرہن لگنے جا رہا ہے۔ حاملہ خواتین، بچوں اور بوڑھوں پر کیا اثر پڑے گا؟ 1999 میں لگنے والے سورج گرہن سے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اب کیا عمران خان کی حکومت ختم ہونے والی ہے؟ یہ سب بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دورانی گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا زیادہ ہے، اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے سائنسدانوں سمیت بعض لوگ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں رواں سال 2 چاند اور 2 سورج گرہن ہوئے۔ T20 کا پہلا چاند گرہن 10 اور 11 جنوری کی درمیانی شب کو ہوا تھا، جو پاکستان میں بھی نظر آیا۔ رواں سال کا دوسرا چاند گرہن 5 اور 6 جون کی درمیانی شب کو، جبکہ پہلا سورج گرہن 21 جون کو ہوا، جو پاکستان میں دیکھا گیا تھا۔ اور اب رواں سال کا چوتھا اور آخری سورج گرہن 14 دسمبر کو دیکھا جائے گا۔ سال 2020 کا پہلا چاند گرہن پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10:08 پر شروع ہوا، جبکہ مکمل گرہن 12:10 پر لگا تھا۔ سال کے پہلے چاند گرہن کے نظارے کو دنیا بھر میں دیکھا گیا تھا، اور اب سال کا آخری گرہن لگنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری کا پہلے سورج گرہن کے متعلق کہنا تھا کہ اس سال 2 سورج گرہن اور 4 بار چاند کو گرہن لگے گا۔ اس سال کا دوسرا گرہن 14 دسمبر کو ہوگا۔ انہوں نے 14 دسمبر کو ہونے والے رواں سال کے دوسرے سورج گرہن سے متعلق بتایا کہ وہ پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل گزشتہ سال کا آخری سورج گرہن دسمبر کے مہینے میں ہی 26 دسمبر کو ہوا تھا، جس کا نظارہ پوری دنیا نے کیا، اور اس کا دورانیہ 6 گھنٹے تک رہا تھا، جس کی وجہ سے طاقتور ترین سورج گرہن کو ماہرین نے رنگ آف فائر کا نام دیا تھا۔ ناظرین، جب انسان کا علم بہت محدود تھا تو توہم پرستی بھی عروج پر تھی۔ ہر شے جو پسند آتی تھی اسے خوش قسمتی اور بدقسمتی سے جس چیز سے خوف آتا تھا اسے عذاب سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ گرہن بھی کچھ ایسا ہی عمل تھا۔ سورج گرہن فلکیاتی اعتبار سے اجرام فلکی کی گردش کے دوران رونما ہونے والا معمول کا واقعہ، جبکہ مذہبی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تاہم اس سے کئی توہمات بھی وابستہ ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن اقتدار منتقل ہونے سمیت عالمی سیاست میں بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1999 میں سورج کو لگنے والے مکمل گرہن کے بعد 2 ماہ کے عرصے میں ہی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر عقائد میں خوف کے خیالات شامل ہیں۔ قدیم چین میں لوگ سورج گرہن کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر زور زور سے چیختے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک بڑا سانپ چاند کھا رہا ہے، جسے شور کے ذریعے ڈرا کر روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کا ماننا ہے کہ سورج گرہن کے دوران حاملہ خواتین کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی باہر نکلنا چاہیے۔
اس کے ساتھ تیز دھار والی اشیاء سے بھی ان کو دور رہنا چاہیے۔ ان توہمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن کے دوران جراثیم آتے ہیں، لہٰذا کھانے پینے کی تمام اشیاء کو ڈھک کر یا فریج میں رکھ دینا چاہیے۔ ایسے مواقع پر کچھ ممالک میں عام تعطیل کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 20 سال کے طویل عرصے بعد پاکستان میں نظر آنے والے سورج گرہن کے موقع پر لوگوں کی جانب سے عجیب و غریب افعال بھی دیکھنے میں آئے، اور کراچی کے ساحل پر انہوں نے اپنی ذہنی بیمار بچوں کو اس طرح ریت میں دبایا کہ صرف سر باہر رہا۔ ان افراد کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے بچوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تاہم سائنسی یا مذہبی اعتبار سے اس دعوے کی حقیقت ثابت نہیں ہو سکی۔ مذہب کی روشنی میں گرہن اور اس سے وابستہ توہمات کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے معروف عالم دین نے قرآنی آیات اور واقعات کا حوالہ دے کر بتایا کہ 1400 سال قبل عرب میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ گرہن کا تعلق کسی بڑی شخصیت کی موت و حیات سے ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج گرہن یا چاند گرہن کا تعلق کسی کی موت یا زندگی سے نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کے تشکیل کردہ نظام کے مظاہرے ہیں۔ عالم دین کہتے ہیں کہ اس طرح کے توہمات مثلا سورج گرہن کے طبی اثرات حاملہ خواتین یا دیگر افراد پر مرتب ہوتے ہیں، یہ غلط ہے اور دین میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ ہاں، ایمان والوں کو اس قسم کی توہمات پر یقین کرنے کی بجائے خود احتسابی اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز کسوف کی ادائیگی کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج ہی کی ویڈیو میں ہم آپ کو چاند گرہن اور سورج گرہن کے دوران پڑھی جانے والی نمازوں کسوف اور خسوف کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ کسوف کا معنی سورج گرہن جبکہ خسوف کا معنی چاند گرہن ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم ان کی نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ نماز کسوف کا طریقہ: جب سورج گرہن ہو تو چاہیے کہ امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں جن میں بہت لمبی قرأت ہو اور رکوع سجدے بھی خوب دیر تک ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کچھ اس طرح ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، رخ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ نماز خسوف کا طریقہ: چاند گرہن کے وقت بھی چاند صاف ہونے تک نماز پڑھتے رہیں، مگر علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں میں پڑھیں، اس میں جماعت میں نہیں۔ چاند گرہن کی نماز کی نیت کچھ اس طرح ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل خسوف قمر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی اوصاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے۔